الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 28ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس پارے کا آغاز قرآن مجید کی سورت نمبر 58 سورۃ المجادلہ سے ہوتا ہے۔ اس سورت کے شروع میں سیرت طیبہ کے ایک واقعے کا ذکر ہے اور ایک شرعی مسئلے کا بیان ہے۔ اس تفصیل کو جاننے سے پہلے ایک خاص اصطلاح ہے فقہ کی جسے زہار کہا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زہار یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے کسی آدمی کو اپنی بیوی پر غصہ آتا تو وہ اسے یہ کہہ دیتا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ طلاق بھی نہیں دے رہا اور اس کے جو حقوق ہیں بیوی ہونے کی حیثیت سے اور اس کے بچوں کے جو حقوق ہیں نان نفقہ رہائش وغیرہ وہ بھی نہیں دے گا۔ نہ طلاق دے رہا ہے، نہ اسے بیوی کی طرح بسانا چاہتا ہے، بلکہ اسے زج پہنچانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اسے درمیان میں لٹکانا چاہتا ہے۔ نہ بالکل بیوی کی طرح رکھے گا، نہ بالکل طلاق دے گا۔ اسے زہار کہا جاتا ہے۔ عرب لوگوں میں یہ رواج تھا، بیویوں کو اس کی وجہ سے پریشان کرتے تھے، اسے زہار کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک صحابیہ تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام کے زمانے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد ان کے خامند نے ان سے زہار کر دیا، یعنی انہیں پریشان کرنے کے لیے انہیں یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اب نہ وہ بیوی کی طرح بسانا چاہتا ہے، نہ طلاق دے کر آزاد کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ خاتون حضرت خولہ بنت ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، یہ خاتون آئیں، انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اجازت مل گئی، اندر آ گئیں تو حجرے کے ایک کونے میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کی۔ مجھے نہ سمجھ آئی کہ کیا عرض کیا ہے۔ اتنے میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خامند کے بارے میں جھگڑ رہی ہے اور اللہ کے سامنے اس کی شکایت کر رہی ہے۔ اللہ نے سن لی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس حجرے کے اندر موجود تھی، لیکن میں نہ سن سکی کہ وہ عورت آپ سے کیا کہہ رہی ہے، لیکن ساتویں آسمان سے اوپر اللہ جل جلالہ نے سن لیا کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا
قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کا قول، اس عورت کی بات سن لی جو اپنے خامن کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی، بات کر رہی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ جو شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے تو یہ زہار کرنے سے وہ بیوی اس کے لیے حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ اس آدمی کو زہار کا کفارہ دینا چاہیے۔ پھر یہیں پہ سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات میں کفارہ بیان کیا گیا کہ غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ کفارہ زہار کا بیان کیا گیا، اور جو شخص یہ کفارہ دے دے تو اس کی بیوی اس کے لیے پھر سے حلال ہے۔ یہ تو ہو گیا شرعی مسئلے کا بیان۔ اب یہ جو محترمہ تھیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی آیا۔ اللہ نے ان کی بات کو سنا اور ان کی بات پر اللہ نے قرآن مجید کی ان آیات کو بھی نازل فرمایا اور امت مسلمہ کے لیے شرعی مسئلے کو بھی بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں کچھ لوگوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو رستے میں ایک بوڑھی خاتون نے انہیں روک لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے، سر جھکا کر ان کی بات سنتے رہے کافی دیر تک توجہ سے۔ لوگ بھی سارے کھڑے ہو گئے، ظاہر ہے کہ جب امیر المومنین کھڑے ہو گئے تو سارے لوگ بھی کھڑے ہو کر بات سننے لگ گئے۔ جب ان بوڑھی خاتون نے اپنی بات مکمل کر لی اور چلی گئی تو ایک آدمی نے حضرت عمر سے کہا کہ ایک بوڑھی عورت کے لیے آپ خود بھی رکے، سب لوگوں کو بھی روک دیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے کلام کو اللہ عز و جل نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا تھا۔ اس کی بات تو اللہ نے سنی 7 آسمانوں کے اوپر، تو عمر اس کی بات کیوں نہ سنے، عمر کیوں نہ سنے؟ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ مجھے رات تک کھڑا رکھتی اور بات کرتی رہتی تو میں رات تک کھڑا ہو کے ان کی بات سنتا رہتا، نماز کے لیے جاتا اور نماز پڑھ کے واپس آ کر دوبارہ ان کی بات سننے میں لگ جاتا۔ تو یہ احترام، یہ ادب، نسبت والوں کا ادب، اللہ سے تعلق والوں کا ادب، جو دینی اعتبار سے بڑے لوگ ہوتے ہیں، دینی اعتبار سے اعزاز والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ادب کرنا سکھایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ خود بھی کتنا بڑا مقام ہے، لیکن جس خاتون کا ذکر قرآن میں آیا، جس کی فضیلت آئی ہے، کیسا ادب تھا کہ فرمایا کہ رات تک اگر یہ کوئی بات فرماتی رہتی تو میں ان کی بات پھر بھی سنتا رہتا۔ تو یہ 28ویں پارے کا آغاز حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہوتا ہے، جہاں ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ جل جلالہ ہر ایک کی بات کو ہر وقت سننے والا ہے، پھر ان کی فضیلت کا پتہ چلا، اور زہار کے شرعی حکم کا بھی ہمیں یہاں 28ویں پارے کی ابتدائی آیات سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی